وزیر اعظم عمران خان کا ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم اور مذاکروں سے خطاب، کہا سعودی عرب ایران تصادم روکنے اور افغان امن کے لیے کردار ادا کیا۔ مودی کی پالیسیز بھارت کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں، بھارت پلوامہ جیسا واقعہ دہرا کر پاکستان پر الزام لگا سکتا ہے۔ مزید بولے، ماضی میں حکمرانوں نے ذاتی مفاد کے لیے اداروں کو تباہ کیا۔ ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم کی اہم ملاقاتیں، آئی ایم ایف کی صدر سے ملاقات میں اہم معاملات پر بات چیت، عمران خان سے سیمنز کمپنی اور گلوبل ویکسین الائنس کے سربراہوں کی بھی ملاقاتیں، ڈیووس میں شاہ محمود قریشی کی ملاقاتیں بھی جاری۔ کہتے ہیں وزیر اعظم نے امریکی صدر کو مسئلہ کشمیر اور FATF پر مدد کے لیے کہا، ٹرمپ نے جلد دورہ پاکستان کی یقین دہانی کرائی۔ مرے کو مارے شاہ مدار، حکومت کا عوام کو مزید نچوڑنے پر دار و مدار۔ پی ٹی وی فیس 35 سے بڑھا کر 100 روپے ماہانہ کرنے کا پلان، عوام سے 20 ارب روپے وصول کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ پی ٹی وی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظوری دے دی، پلان بھاری تنخواہوں پر تعینات ٹیم نے تیار کیا۔ بجلی صارفین سے ماہانہ 35 روپے کی پی ٹی وی فیس 2007 سے لی جا رہی ہے، سالانہ 7 ارب روپے جمع ہوتے ہیں۔ آٹے کے بعد چینی بھی مہنگی، کراچی میں چینی کی قیمت 80 روپے کلو ہو گئی۔ شہر میں ایک ہفتے کے دوران فی کلو چینی کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ ہوا۔ ادھر اسلام آباد میں بھی چینی 5.8 روپے اضافے کے بعد 80 روپے فی کلو ہو گئی۔ فیصل آباد میں چینی کی قیمت 65 سے بڑھ کر 70 روپے کلو ہو گئی۔ اسکاٹش پارلیمنٹ کے سیکرٹری جسٹس حمزہ یوسف کے بریگزٹ پر تنقید، کہتے ہیں بریگزٹ کے اسکاٹ لینڈ پر تباہ کن نتائج مرتب ہوں گے، لاکھوں افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ 92 نیوز سے لندن میں خصوصی گفتگو۔ گردوں کی بیماری اور سد باب کے لیے لندن میں کڈنی ٹرانسپلانٹ آگاہی سیمینار، فلاحی تنظیم کے ٹرسٹیز اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی شرکت، شرکاء کو کڈنی ٹرانسپلانٹ اور ڈونرز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ادارہ نور اسلام فیصل آباد کے زیر اہتمام اولڈ ہم میں محفل ذکر و نعت، چورا شریف کا خلیفہ مقرر ہونے پر ارشاد احمد مدنی کی تاج پوشی، فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ بہترین کمیونٹی کوریج پر 92 نیوز کے لیے خصوصی ایوارڈ۔ برمنگھم میں تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سینئر نائب صدر ظفر انور کے اعزاز میں ظہرانہ، پارٹی کارکن اور بزنس کمیونٹی رہنما بڑی تعداد میں شریک۔ پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب کی پارٹی ممبرشپ مہم کا دوسرا مرحلہ مکمل، ایم سی کی تعداد 38 سے بڑھ کر 78 ہو گئی۔ جدہ میں پی ٹی آئی عہدیداروں کی پریس کانفرنس، پرانی مینجمنٹ کمیٹی تحلیل کرنے کا اعلان۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری کی بینکاک میں سفیر پاکستان سے ملاقات، دعوت اسلامی کا تعارف پیش کیا۔ امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری کی دینی و سماجی خدمات سے آگاہ کیا۔ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کی تنظیم گلوبل یوتھ ونگ کے زیر اہتمام کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر، بارش کے باعث فائنل ٹرافی دونوں ٹیموں کے نام۔ خوبصورت تقریب میں پاکستانی سرمایہ کار، کمیونٹی شخصیات اور فیملیز شریک۔ متحدہ عرب امارات میں بسنت میلہ رنگ جمانے کو تیار، مقامی کمپنی نے 30 اور 31 جنوری کو بسنت منانے کا اعلان کر دیا۔ ملک بھر سے پاکستانیوں سمیت دیگر ایشیائی شہری بھرپور شرکت کریں گے۔ بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم تاریخی دورے پر آج رات 10:30 بجے لاہور پہنچے گی۔ قذافی اسٹیڈیم میں T20 سیریز کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی، سیریز کے لوگوں کی رونمائی بھی ہو گئی۔ پنجاب حکومت کے مطابق بنگلہ دیشی ٹیم کو سربراہ مملکت کی سیکیورٹی دی جائے گی۔ لاہور پولیس نے مہمان ٹیم کی ایئرپورٹ سے ہوٹل منتقلی کی ریہرسل بھی کی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں ثنا جاوید۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے عوام سے مزید 20 ارب روپے بٹورنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ عوام کی جیبوں سے 20 ارب روپے کیسے اور کیوں نکالے جائیں گے، اس کی ڈیٹیلز شامل ہے پرائم ٹائم بلیٹن میں، مگر پہلے ذکر وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کا جو انہوں نے ڈیوس میں منعقدہ ورلڈ اکنامک فورم سے کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ عوام اور فورسز کی قربانیوں سے ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، ایران اور امریکہ کشیدگی پاکستان کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ پاکستان معیشت درست سمت میں جا رہی ہے، نوجوان نسل کو نوکریاں فراہم کریں گے۔ The worst thing that could happen is if there's a conflict between Iran and the US and its allies, it'll be a disaster. It'll be a disaster for us. Pakistan will be a disaster. It'll be a disaster for the developing world because the oil prices will shoot up. Already we are trying to barely manage our budgets and our current account situation. Suddenly everything will be offset. اور ناظرین، تبدیلی کے وار عوام پر لگاتار جاری ہے۔ ٹیکس کی ہتکڑیوں میں جکڑی عوام پر نئی مشکل آنے والی ہے۔ حکومت نے عوام کی جیبوں سے 20 ارب روپے نکلوانے کا منصوبہ بنا لیا۔ 92 نیوز کی حاصل ہونے والی دستاویزات کے مطابق پی ٹی وی فیس اب 35 نہیں 100 روپے ماہانہ وصول کی جائے گی۔ عوام نے وزیر اعظم سے اس ٹیکس کا نفاذ روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ مرے کو مارے شاہ مدار، حکومت کا عوام کو مزید نچوڑنے پر دار و مدار۔ تحریک انصاف کی حکومت نے پی ٹی وی فیس 35 سے بڑھا کر 100 روپے ماہانہ کرنے کا پلان بنا لیا۔ بد انتظامی کے باعث مالی مشکلات سے دوچار پی ٹی وی کا بوجھ عوام پر ڈالنے کی تیاری کر لی گئی۔ حکومت نے سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی کی مالی مشکلات دور کرنے کے لیے عوام سے 20 ارب روپے وصول کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ پی ٹی وی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے نئے فائنینشل پلان کی منظوری دے دی۔ پی ٹی وی بورڈ فیصلے کی دستاویز 92 نیوز نے حاصل کر لی۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام نے وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس ٹیکس کے نفاذ سے لوگوں کو بچایا جائے۔ 2007 سے بجلی صارفین سے 35 روپے ماہانہ پی ٹی وی فیس وصول کی جا رہی ہے، جس سے سرکاری نشریاتی ادارہ سالانہ 7 ارب روپے وصول کر رہا ہے۔ تاہم اب اس وصولی کو مزید بڑھا کر 20 ارب کیا جا رہا ہے۔ عوام ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو ملنے والے بجلی کے بلوں پر کئی ٹیکس اقسام کے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ بلوں پر حکومت 8 قسم کے ٹیکس اور سرچارجز وصول کرتی ہے۔ صارفین سیلز ٹیکس پر دوہری ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ ٹیکس پہلے بجلی کی خالص قیمت پر لگائے جاتے ہیں، پھر مجموعی بل پر 15% جی ایس ٹی کی صورت میں لگائے جاتے ہیں۔ 1 کروڑ 19 لاکھ گھریلو صارفین 10 پیسے فی یونٹ نیلم جہلم سرچارج ادا کرتے ہیں۔ صارفین سے 90 پیسے فی یونٹ جی ایس ٹی، 20 پیسے فی یونٹ ایکسائز ڈیوٹی، 43 پیسے فی یونٹ فائنانس سرچارج اور 45 پیسے فی یونٹ ٹیرف ریشنلائزیشن سرچارج وصول کیا جاتا ہے۔ بجلی بلوں میں ماہانہ 35 روپے سرکاری ٹی وی فیس ہوتی ہے، تاہم حکومت اس فیس میں اضافے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اسکاٹش پارلیمنٹ کے سیکرٹری جسٹس حمزہ یوسف نے کہا ہے کہ بریگزٹ کے اسکاٹ لینڈ پر تباہ کن نتائج مرتب ہوں گے۔ لاکھوں افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ اسکاٹ لینڈ کے 62% لوگوں نے بریگزٹ کے خلاف ووٹ دیا۔ وہ اسکاٹش پارلیمنٹ میں بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان سے بات چیت کر رہے تھے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ The referendum in 2014, ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, the people who wanted us to stay in the United Kingdom, they said if Scotland votes no, you will stay in the European Union. Fast forward 5 years, and or 4 years even, we've been taken out of the European Union already. So all of the lies they told us in 2014, 1, 2, 3, 4, all these things have all changed. So of course, self-determination, independence, matlab hai that people get to decide for themselves. So if people want to decide again, they should be allowed to decide again. Whether the result will be yes or no, the point is the people in Scotland should decide. The Scottish Parliament should decide if there's going to be another vote, not Boris Johnson or Westminster government. Boris Johnson also said he would die in a ditch if they didn't leave European Union on 31st October. So he says some things and then he changes his mind afterwards. But our point is this to Boris Johnson. It's not your decision. Tory government ka decision hai. Hamara decision hai.
بریگزٹ کے بارے میں مجھے آخری بات یہ بتائیں کہ جب بریگزٹ اگر ہو گیا جو کہ بالکل ہونے جا رہا ہے تو جو اسکاٹش پیپل ہیں ان کی کیا لائف آپ چینج ہوتی دیکھ رہے ہیں یا پھر کیا ہوگا؟ Of course, already. Prices, of course, will end up going up. Just take, for example, in the supermarket. So many of our goods come from the European Union. At the moment, it's tariff-free. It doesn't cost anything to come to the United Kingdom, to come to Scotland. This will obviously change after the Brexit, if there's no deal, particularly if there's no deal by December 2020. So people's life will change. It means the poorer will become poorer. Even those who are in the middle, they will become poorer. And in Scotland, we didn't vote for Brexit, so why are we being forced to leave the European Union? لندن میں گردوں کی بیماریوں اور ان کے سدباب کے لیے کڈنی ٹرانسپلانٹ آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں تنظیم کے ٹرسٹیز اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کڈنی ٹرانسپلانٹ اور ڈونرز کے حوالے سے آگاہ کیا۔ تفصیلات وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ لندن کے علاقے ماربل آرچ میں گلوبل کڈنی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اجلاس ہوا جس میں برطانیہ بھر سے ٹرسٹیز اور بورڈ آف ڈائریکٹر سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس کی آرگنائزر ایلا وائن اور چیئرمین اینڈ ٹرسٹی زاہد بھٹی نے بتایا کہ برطانیہ میں گردوں کی بیماریوں میں مسلسل اضافے کے پیش نظر تنظیم میں نئے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے تاکہ آگاہی مہم میں تیزی لائی جا سکے۔ شرکا نے کہا کہ اعضاء عطیہ کرنے کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانی جانوں کو بچایا جا سکے۔ Consider organ donation, and if you ever fill the form, also tell your relatives that you are going to do this noble act. نیکسٹ ایئر کے جو پلانز ہیں جو ہم چیریٹی ایونٹس کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے۔ بڑا اچھا اوپن ٹاک ایونٹ تھا اور اس میں کافی ساری نئی آئیڈیاز بھی سامنے آئے ہیں جن کو ہم مزید اپنا ویب سائٹ پہ جاری کریں گے۔ It's a very good cause which I'm passionate about, and I will be very helpful and dedicated towards this cause, and I will also try my best to spread the awareness all kind of health, mental health or regarding the kidney health, so it will be my best effort towards it. Today to support the cause, not many people actually could do that, so I'm very grateful for having me today. Donation of organs is really important and will have a huge impact on somebody's life, so if you're going to do it, please do it because you'll just make somebody's life much better. I think we're going to have a really great year with the Global Kidney Foundation. I think it's going to be really, really productive, busy, and I'm excited about it. جی السلام علیکم۔ آج میں ہوں ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کی، ایک بہت اچھی ایونٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اٹس اباؤٹ گلوبل کڈنی۔ آج کا جو میٹنگ ہے بہت انفارمیٹیو تھا، میں بہت ہی انٹرسٹڈ سے آج اس میں اور انوالومنٹ کروں گی انشاءاللہ آگے بھی، بیکاز اٹس ڈوئنگ سم گریٹ work. So Global Kidney has done some great work and I'm looking forward to doing some more work with them. اجلاس میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کے ماہر ڈاکٹرز کو بھی مدعو کیا گیا جنہوں نے اپنی قیمتی آراء سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ ادارہ نور الاسلام فیصل آباد کے زیر اہتمام اولڈ ہم کے مقامی ہال میں محفل ذکر و نعت اور فروغ علم کی محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میں ادارہ نور اسلام کے بانی الحاج پیر ابو احمد مقصود مدنی نے خصوصی شرکت کی۔ بہترین کمیونٹی کوریج پر 92 نیوز کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اعتزاز عاصم کی رپورٹ۔ آقائے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر گلہائے عقیدت نچھاور کرنے کے لیے ایسٹرن پویلین ہال اولڈ ہم میں ادارہ نور الاسلام پاکستان کی زیر سرپرستی محفل ذکر و نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممتاز علماء دین مفتی محمد اعظم اور مولانا قادری زاہد شریف سمیت مقامی شناخواں حضرات نے شرکت کی۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی یہ شان ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو خدائے ذوالمنن نے ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا، پھر بھی میرے رب کریم نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، محبوب قل رب زدنی علما۔ تلاوت کے بعد حمدیہ کلام حاجی عبدالقیوم مدنی نے پیش کیا۔ محفل میں شریک نعت خواں حضرات نے گلہائے عقیدت پیش کر کے محفل میں شریک افراد کے قلوب کو منور کیا۔
اور جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا ہے بس اتنی ہی میری زندگانی ہے۔ چودھری لال قربان حسین مدنی نے اشعار پڑھے۔ وہ تیری شان مقصود میں کی دساں، وہ تیری شان مقصود میں کی دساں، وہ تیری عظمت دے شان دی سمجھ کوئی نہیں۔ پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی کا کہنا تھا کہ دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے دن رات کوشش کرنی چاہیے۔ جو انسان دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کھول دیتا ہے، یعنی اس انسان کو جنت کے راستوں پہ چلا دیتا ہے۔ بات یہ ہے جنت کے راستے تبھی ملیں گے جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دین متین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے، اور جو لوگ دین متین کے اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں، محبت کرتے ہیں، لوگوں کو دین متین کا علم دینے دلانے میں کوشاں ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر، ان سب کے گھروں پہ، ان سب کے خاندانوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مفتی محمد اعظم نے کہا دین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ جو تعلیم حاصل نہ کر سکیں انہیں تعلیم دلوائی جائے۔ قاری زاہد شریف نے کہا اس طرح کے پروگرام تواتر سے ہونے چاہیے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کی رہنمائی ہو سکے۔ پیر صاحب نے جو خطاب فرمایا ہے یہ ہمارے لیے نہایت ہی مفید جو ہے وہ سبق موز درس انہوں نے دیا ہے، اور اس طرح کی محافل ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، مرد و خواتین کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ اس کا انعقاد کیا جائے۔ یو کے اور یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ دیار غیر میں رہتے ہوئے اس طرح کی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور جب بھی کبھی اس طرح کی محفل یہاں پر ہوتی ہیں، اسپیشلی آج قبلہ پیر صاحب تشریف لائے، ان کا خطاب ہم نے سنا، اور جب بھی ہم اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے خطابات سنتے ہیں تو ہمیں بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ ابو احمد مدنی نے ارشاد احمد مدنی کو سلسلہ طریقت چورا شریف کا خلیفہ مقرر کرتے ہوئے ان کی تاج پوشی بھی کی۔ محمد ندیم ارشاد نے کہا پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے ان کے سر پر درست شفقت رکھا ہے، جبکہ چودھری خالد نے کہا ایسی محافل کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ پیر صاحب نے دین اسلام اور انسانیت کی خدمت کے لیے میرے سر پر شفقت کا ہار رکھا ہے۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں مجھے صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب میرے والدین کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے قریبی رشتہ دار اور پیر بھائیوں کا جنہوں نے میری مدد کی۔ آخر میں برطانیہ میں دین اسلام کی اشاعت اور معاشرے میں بہترین کمیونٹی خدمات سر انجام دینے پر 92 نیوز UK کو خصوصی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، مانچسٹر۔ برمنگھم میں تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سینئر نائب صدر ظفر انور کے اعزاز میں پاکستان روانگی سے قبل ظہرانہ دیا گیا، جس میں پارٹی کارکنان اور بزنس کمیونٹی کے رہنما شریک ہوئے۔ عابد کاظمی کی یہ رپورٹ۔ آزاد کشمیر PTI کے سینئر نائب صدر ظفر انور کی پاکستان روانگی سے قبل ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا، جس میں پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب کا انعقاد PTI برطانیہ کے رہنما عبدالمعید چودھری کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ظفر انور نے کہا تحریک انصاف برطانیہ بھر میں رہنے والے پاکستانیوں اور کشمیریوں کی مقبول ترین جماعت بن چکی۔ پاکستان کی طرح اب آزاد کشمیر میں بھی تبدیلی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ ظفر انور، عبدالمعید چودھری، سردار انعام الحق نامی اور زاہد پرویز نے 92 نیوز سے گفتگو میں کہا مظلوم کشمیریوں کی آواز کو دنیا تک پہنچانے میں برٹش کشمیری اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا دورہ تھا اور لوگ خوش ہیں اور لوگ تبدیلی کے آزاد کشمیر کے اندر بھی منتظر ہیں۔ ایک اور اس تناظر کے اندر بھی یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل اس لحاظ سے بن رہا ہے کہ چونکہ کشمیر کے اندر جو پچھلے 165-66 دن کا جو کرفیو لگا ہوا ہے اور جو ایک بڑی جیل کا منظر پیش کر رہی ہے کشمیر، مقبوضہ کشمیر جو ہے، اس کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی پیش رفت ہونے جا رہی ہے، اور خان صاحب نے 5 فروری کو جو میرپور میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو جلسے کا اعلان کیا ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ شاید ایک سنگ میل ہو کشمیر کے مسئلے کے حل کی طرف۔ میں چاہوں کہ ظفر انور صاحب کا جو حالیہ دورہ UK ہے یہ بہت ہی کامیاب ہوا۔ جس طریقے سے انہوں نے پورے UK کے اندر اتنے عظیم الشان جلسے کیے، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حلقہ LA2 اور پورے آزاد کشمیر کے اندر تبدیلی کی ہوا چل چکی ہے۔ آئندہ آنے والے وقت میں آزاد کشمیر میں PTI ایک سونامی بن کر ابھرے گی اور کرپٹ مافیاز کو بہا کر لے جائے گی۔ ابھی کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ تبدیلی کی ہوا بہت تیزی سے چل رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد جو آئندہ آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے کم از کم جو ہے وہ انشاءاللہ آئے گی۔ پارٹی کارکنان نے چودھری ظفر انور کے دورہ برطانیہ کو اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں PTI کی بنیاد رکھنے اور کشمیر میں فعال کردار ادا کرنے میں چودھری ظفر انور کا کردار نمایاں ہے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔
صدر مسلم لیگ نون UAE چودھری محمد الطاف حسین کی خصوصی دعوت پر PFU-JUAE زون کے صدر سجاد اکبر خان کی صدارت میں صحافیوں کے وفد نے ان کے دفتر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر صدر مسلم لیگ نون UAE نے تحریک انصاف کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ صحافیوں کی تنظیم PUJ-UAE زون کے صدر سجاد اکبر خان کی قیادت میں وفد کی متحدہ عرب امارات مسلم لیگ نون کے صدر چودھری محمد الطاف حسین کے دفتر آمد۔ ملاقات کے دوران پاکستانی سیاست پر سیر حاصل گفتگو ہوئی اور تحریک انصاف کی معاشی پالیسیوں کا تنقیدی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر نون لیگ UAE کے صدر چودھری الطاف کا کہنا تھا کہ ان کی دعا ہے کہ میاں نواز شریف جلد از جلد صحت مند ہوں اور پاکستان آ کر ملکی سیاست کی بھاگ دوڑ سنبھالیں، لیکن ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہم تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت مند کرے اور آ کے اپنا پاکستان کی باغ ڈور سنبھالے، لیکن ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا یہ جو گردن کی رگ جو دماغ کو جاتی ہے اس کا بھی معاملہ ہے، وہ امریکہ میں ہوگا، یہاں لندن میں اس کا علاج نہیں ہے۔ نون لیگ UAE میں اختلافات اور دھڑے بندیوں کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون ایک ہی ہے جو میاں نواز شریف کی قیادت میں کام کر رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہے، ان کو بھی اللہ ہدایت دے دے گا۔ مسلم لیگ نون ایک ہی ہے جو میاں صاحب کی سربراہی میں یہاں پہ قائم ہے یا ساکڈار صاحب کی سربراہی میں قائم ہے، وہ اس میں تو فرقہ نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگوں نے ایک 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ بنائی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا انشاءاللہ۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی یہ آئی ہے کہ غریب ختم ہو رہا ہے۔ اس موقع پر چیف کوارڈینیٹر برائے گلف PFUJ ارشد محمود رانا سمیت UAE میں سینئر پاکستانی صحافی بھی موجود تھے۔ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب کی پارٹی ممبرشپ مہم کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ MC کی تعداد 38 سے بڑھ کر 78 ہو گئی، جبکہ مینجمنٹ کمیٹی بھی تحلیل کر دی گئی۔ اس کا اعلان صدر عقیل آرائی اور دیگر عہدیداران نے پریس کانفرنس میں کیا۔ عدیل ریاض کی رپورٹ۔ پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب کے صدر عقیل آرائی، نائب صدر قاضی الیاس، جنرل سیکرٹری خواجہ عماد سمیت دیگر نے جدہ میں پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ تحریک انصاف پارٹی ممبرشپ مہم کے دوسرے مرحلے میں MCs کی تعداد میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جلد ریاض، مکہ اور دمام کا تنظیمی ڈھانچہ مکمل کرنے کے لیے الیکشن شیڈول کا اعلان کیا جائے گا اور تیسرے مرحلہ میں مدینہ، ابہا، خمیس اور دیگر شہروں میں ممبرشپ مکمل کر کے باڈیز مکمل کی جائیں گے۔ ہم نے تقریباً 8 شہروں سے نمائندے لیے، ریاض شہر سے ہم نے 2 نمائندے لیے، کیونکہ ریاض بہرحال ایک بڑا سٹی ہے۔ ان ممبران نے بڑا زبردست کام کیا، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی دن رات محنت کی، اس میں خصوصی طور پہ ریاض سٹی اور دمام سٹی اور مکہ، ان 3 شہروں میں ممبرشپ ایک بڑے عرصے کے بعد ممبرشپ ہوئی۔ اور عرصے کے بعد اس لیے کہہ رہا ہوں، میں تھوڑا سا یہ بھی بیان کر دوں، یہ 2017 کے بعد پہلی مرتبہ ممبرشپ ہوئی تھی۔ 2017 کی ابتدا اور 2016 کا اینڈ، اس کے بعد کوئی ممبرشپ نہیں ہوئی ماں سوائے اس ممبرشپ کے جو کہ 2019 کے سپٹمبر میں ہوئی ہے یا اس کے بعد اس ممبرشپ ڈرائیو میں ہوئی ہے۔ اس کے لیے بہرحال ہمارے ایگزیکٹو مینجمنٹ کمیٹی کے ممبران مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ورکرز کنفیوز نہ ہوں، اپنی پارٹی قوانین کا احترام کرتے ہوئے ممبرشپ کریں۔ ان کا مقصد اوورسیز کی خدمت کرنا ہے۔ وہ تمام ناراض ورکرز کو دعوت دیتے ہیں اپنی ممبرشپ کریں اور پارٹی کو مضبوط بنائیں۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پارٹی سعودی عرب میں مزید منظم اور مضبوط ہوگی۔ ان کا کسی گروپ یا شخصیت سے کوئی اختلاف نہیں، وہ عمران خان کے سپاہی ہیں۔ عدیل ریاض، 92 نیوز، جدہ۔ تبلیغ قرآن و سنت کی تحریک دعوت اسلامی کے رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے بینکاک میں پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کیا اور سفیر پاکستان ناصم افتخار سے ملاقات کی۔ سفیر پاکستان سے ملاقات میں حاجی یافور رضا اتاری نے سفیر پاکستان کو دعوت اسلامی کی دینی اور سماجی خدمات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے امیر دعوت اسلامی مولانا ابو البلال محمد الیاس قادری کا تعارف اور ان کی تبلیغ قرآن و سنت کے لیے جدوجہد سے بھی آگاہ کیا۔ اس موقع پر اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں شخصیات بھی موجود تھی۔ ملاقات کے آخر میں حاجی یافور رضا اتاری نے سفیر پاکستان کو کتب کا تحفہ بھی پیش کیا۔ سفیر پاکستان نے رکن شورا کو سفارت خانے کے مختلف شعبوں کا دورہ بھی کرایا۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ متحدہ عرب امارات میں پنجاب کا روایتی رنگ بکھرنے جا رہا ہے۔ مقامی کمپنی کی جانب سے ایشیائی کمیونٹی کے لیے 30 اور 31 جنوری کو بسنت میلہ سجایا جائے گا۔ دبئی سے دیکھیے سید مدثر کی رپورٹ۔
मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी और दीगर एशियाई कम्युनिटी के लिए अच्छी खबर। शारजा में 2 रोज़ा बसंत मेले का एहतमाम किया जाएगा। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुंतज़मीन ने बताया कि बसंत मेले में बच्चों के लिए प्ले एरिया, बारबेक्यू, मौसीकी, फनकारों की परफॉर्मेंस, खाने पीने के स्टॉल सजाए जाएंगे। ऑर्गेनाइजर कंपनी के GM सैयद उमर फारूक और कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर अली हसन का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि गुज़श्ता साल के इवेंट से बहुत कुछ सीखा था। इस बार पार्किंग के लिए वसीह जगह और वॉशरूम्स का इंतजाम किया गया है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर कुरानंदाजी के जरिए 2 मोबाइल फ़ोन्स भी दिए जाएंगे। ऑलमोस्ट पूरी तैयारी तो हो चुकी है। पूरे अप्रूवल्स और जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर रखने का है वो सब अप्रूवल्स और फैसिलिटीज़ का पूरा इंतज़ाम हो चुका हुआ है। और जो हम लोग लास्ट ईयर जो थोड़ी बहुत कमी महसूस हुई थी, तो उस कमी को भी हम लोगों ने पूरा किया है। हमने इवेंट को 24 आवर किया है। वी अलाउड बारबेक्यू एज वेल, ओवरनाइट कैंपिंग एज वेल, और सबसे बड़ी बात हम इसमें 3 इंटरटेनमेंट के लिए 3 डिफरेंट सिंगर्स लेके आ रहे हैं। वेन्यू पार्टनर रिजवान अशरफ का कहना था कि मेले की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं, जबकि फैमिलीज और बैचलर्स के लिए अलग अलग जगह मुख्तस की गई है। वाटर पार्टनर आसिफ सदीकी ने कहा कि उम्मीद है कि लोग इस इवेंट को खूब इंजॉय करेंगे। हाई लेवल के सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। ऑलमोस्ट 20 सिक्योरिटी गार्ड्स इंक्लूडिंग द सम बॉक्सर्स एंड इवन दो सम वॉलंटियर 20-30। और देन सेग्रीगेशंस जो है फैमिलीज़ की एंड बैचलर्स की, वो फ्रॉम द सिक्योरिटी गेट के दोनों जो है सेग्रीगेशंस हो जाएगी कि फैमिलीज़ एंड बैचलर मिक्स अप ना हो। बसंत मेला 30 जनवरी रात 8 बजे से लेकर 31 जनवरी शाम 7 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें मंचले पतंगे लूटेंगे और बो काटा के नारे भी लगाएंगे। जबकि इंतजामिया का कहना है कि अब तक काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने रिजर्वेशंस करा ली हैं और हम आने वाले लोगों को बेहतर सर्विस फराहम करेंगे। जबकि काइट और डोर के साथ रवायती खाने पीने के स्टॉल भी इस इवेंट को मजीद 4 चांद लगाएंगे। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।